السلام علیکم دوستوں۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے آج تک جس بھی چیز کو ہاتھ لگایا وہ سونا ہو جاتی ہے۔ یہ بات ان کے ناقدین بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی وجہ وہ قسمت سے زیادہ جہانگیر ترین کی دولت سے کامیابی خرید لینے کی صلاحیت کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ دولت جہانگیر ترین کے پاس آئی کیسے؟ 2 کمرے کے مکان سے محلوں تک، پنجاب یونیورسٹی کے ایک لیکچرار سے لے کر ارب پتی کاروباری تک، اور جہیز میں ملنے والی سیاست سے لے کر ملک کی اہم جماعت کے اہم ترین عہدیدار تک، جہانگیر ترین نے کامیابی کا سفر کیسے کیا اور کیسے وہ ملک کی متنازع ترین سیاسی شخصیات کی فہرست میں شامل ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ جہانگیر ترین کے والد اعلیٰ نواز ترین ایوب خان کے دور میں کراچی پولیس میں DIG کے عہدے پر تعینات تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں اس عہدے تک رسائی میں ان کی قابلیت سے زیادہ فیلڈ مارشل ایوب خان سے ان کی رشتہ داری کا دخل رہا۔ ان کی آبائی زمینیں چونکہ تربیلا کے مقام پر بننے والے ڈیم میں آ گئی تھیں، تو اس کے بدلے انہیں جنوبی پنجاب کے شہر لودھرا میں زرعی زمین الاٹ کی گئی۔ پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ نواز نے ملتان میں رہائش اور لودھرا میں کاشتکاری اختیار کر لی۔ جہانگیر ترین نے اپنی زندگی کے ابتدائی 20 برس اسی 2 کمرے کے مکان میں بسر کیے۔ جہانگیر ترین کو تعلیم کے لیے لاہور بھجوایا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویشن کی اور بعد میں امریکہ کی نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے 1974 میں بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا۔ جہانگیر ترین کے بقول دوران تعلیم ایک دن کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں امریکہ میں ہی مستقل رہائش اختیار کر لیں۔ اس لیے تعلیم مکمل کرتے ہی میں وطن لوٹ آیا۔ ترین کا پہلا عشق درس و تدریس ہے۔ 2017 میں BBC کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہیں نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کر کے ہمیشہ مزہ آتا تھا، اس لیے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر ملازمت اختیار کر لی، لیکن والد کی مخالفت کے باعث وہ اپنا پہلا عشق چھوڑ کر بینک میں نوکری کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک شام وہ دفتر سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ ان کا دفتر لاہور کی ایک عمارت کے تہہ خانے میں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں صبح اس تہہ خانے میں داخل ہوتا اور شام ڈھلنے کے بعد باہر نکلتا۔ ایک شام دفتر سے نکلتے میں نے سوچا یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اگلی صبح میں اس تہہ خانے میں نہیں گیا۔ وہ لاہور سے ملتان پہنچے اور والد کو خبر سنائی کہ وہ کاشتکاری کریں گے۔ والد جیسے سکتے میں آ گئے۔ کیوں پتر، لاہور میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے کیا؟ جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے کہ لودھرا میں والد صاحب کی زمینوں پر چند دن گزرتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کاشتکاری میرے DNA میں ہے۔ والد کی 400 ایکڑ زمین پر انہوں نے کاشتکاری شروع کی۔ ابھی ترین کو لودھرا آئے 2 سال ہوئے تھے کہ ان کی زمینوں سے ملحق سرکاری زمین کو محکمہ جنگلات نے فوج کو دے دیا، جس نے یہ زمین میڈل لینے والے اپنے افسروں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب جس افسر کو یہ زمین ملتی وہ جب زمین دیکھنے وہاں آتا تو اس کا استقبال ایک بنجر ریگستان کرتا، کیونکہ یہاں پانی نہیں تھا۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میں اس زمین کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے کیا کیا کہ یہ زمینیں ان فوجی افسروں سے بہت سستی خریدنی شروع کر دیں۔ 20 سال میں یہ کام کرتا رہا کہ فوجی افسروں سے بنجر زمینیں خریدتا رہا، اور یہاں سے جہانگیر ترین کی کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو گیا۔ اس دوران انہوں نے کتنی زمین خریدی اس بارے میں جہانگیر ترین واضح بات نہیں کرتے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق ان کے پاس جنوبی پنجاب سے سندھ تک 75,000 ایکڑ زمین ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمین کو ان کی ملکیت ثابت کرنا بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس میں بیشتر زمین ان کے ملازمین اور رشتہ داروں کے نام پر خریدی گئی ہے۔ فوجیوں کی زمینوں سے فارغ ہونے کے بعد جہانگیر ترین نے مقامی زمینداروں کا رخ کیا اور انہیں ان کی زمین کے بدلے سالانہ اتنی رقم کی پیشکش کی جتنی وہ سال بھر محنت کر کے کماتے تھے۔ بیشتر لوگوں کو یہ پیشکش بھا گئی اور انہوں نے اپنی زمینیں ٹھیکے پر جہانگیر ترین کے حوالے کر دیں۔ اس طرح سے حاصل کی گئی زمین کا شمار جہانگیر ترین کے قریبی رشتہ دار بھی آج تک نہیں کر سکے۔ یہ ساری خرید و فروخت غیر متنازع نہیں رہی۔ ان کے بعض رشتہ داروں، علاقے کے زمینداروں اور بعض دیگر الاٹیوں نے ان پر زمینوں پر قبضوں اور دھوکے سے زمینیں کم داموں پر خریدنے کے الزامات لگائے۔ ان زمینوں سے کمائی گئی رقم جہانگیر ترین نے مختلف صنعتوں اور کاروباروں میں لگانا شروع کر دیں۔ شوگر ملیں خریدیں، حصص میں پیسہ لگایا، بینکوں میں حصہ داری کی، الغرض ہر وہ کام کیا جس سے پیسہ کمایا جا سکتا تھا۔
यूँ وہ ملک کے بڑے زمیندار کے ساتھ ساتھ کامیاب کاروباری بھی بن گئے۔ اس زمیندار کو چار چاند اس وقت لگے جب جہانگیر ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ لگایا۔ ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے جو غیر ملکی تجربات ہوئے ان میں سے بیشتر جہانگیر ترین کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناقدین اس عمل کو جہانگیر ترین کی زمینوں کی غیر معمولی پیداوار کی اہم وجہ قرار دیتے ہیں۔ اب باری آئی انتخابی سیاست کی۔ ترین خاندان کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خاندانوں سے ہیں۔ وہ رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانوں اور سندھ کے پگاڑا کے سسرالی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کے کزن ہمایوں اختر خان اور ان کے برادر نسبتی مخدوم احمد محمود پہلے سے سیاست میں متحرک تھے، لیکن جہانگیر ترین کاروبار کی طرح سیاست میں بھی صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ نفع بخش موقع دے دیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے لودھراں سے رکن منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر بننے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ اس دوران زمینوں کی خریداری بھی جاری رہی اور سرکاری خرچ پر نت نئے تجربات بھی۔ کچھ عرصے بعد وہ وزیر اعظم شوکت عزیز کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ ایک بار پھر ناقدین نے شور مچایا کہ اس دوران ملک کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین نے بھی خوب صنعتی ترقی کی۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر صاحب پگاڑا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال ارکان اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہیں رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بل پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت جہانگیر ترین بہت فخر سے کہتے تھے کہ عمران خان ان کا مشورہ بہت غور سے سنتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق جہانگیر ترین کے مشورے سننا عمران خان کی ایک طرح کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی دن سب سے زیادہ وقت جہانگیر ترین کے ساتھ گزارتے تھے۔ لیکن جہانگیر ترین کے خلاف ایک عدالتی فیصلے کے بعد ان پر پارلیمانی سیاست کا دروازہ اس وقت بند ہو گیا جب سابق جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے دسمبر 2017 میں جہانگیر ترین کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کر دیا۔ یہ وہی شق ہے جس کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی نااہل ہوئے تھے۔ جہانگیر ترین نے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کی جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے اس عزم پر انتخابات کی تیاری اور پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کے دوران ہی نہیں، حکومت سازی کے عمل کے دوران بھی سختی سے کاربند رہے۔ خان اور ترین کے درمیان فاصلے اس وقت پڑے جب ملک میں چینی کے بحران پر کمیشن بنایا گیا تو کمیشن کی رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا کہ مشہور اہم کاروباری شخصیت جہانگیر ترین، سابق حکمران شریف خاندان، گجرات کے چودھری برادران، پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے فراڈ اور ہیرا پھیری کی ہے۔ اسی دور میں ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج کیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہانگیر ترین سیاست کے میدان میں اب دوبارہ قدم نہیں رکھیں گے، لیکن پھر عمران خان کی حکومت کا ایک تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خاتمہ ہوا اور پی ڈی ایم نے حکومت بنائی۔ ایسے میں جہانگیر ترین کے زیر سایہ ایک اور ہم خیال گروپ تشکیل پایا، جس میں تحریک انصاف کے قومی اور پنجابی اسمبلی کے تقریباً 30 اراکین شامل تھے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف میں تہذیب کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا تو جہانگیر ترین ایک بار پھر سے متحرک ہوئے۔ کچھ دن پہلے ان کی جانب سے استحکام پارٹی کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، لیکن یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آیا جہانگیر ترین اس بار کنگ میکر کا کردار ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ فی امان اللہ۔